الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں گے. اللهم صل على سيدنا محمد. آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 181 اور 182 شامل ہے. سورہ بقرہ کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قانون وصیت کو بیان کیا ہے کہ وصیت کن لوگوں کے بارے میں کی جائے اور وصیت کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. ارشاد فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یعنی جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے. ان ترک خیرا الوصیہ، اور وہ مال چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، اس کا ترکہ ہے، اس کی پراپرٹی ہے، وہ پیسہ دولت کسی بھی شکل میں چھوڑ کر دنیا سے جا رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے للوالدین والاقربین، والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف. معروف کا مطلب یہ ہے کہ دستور کے مطابق، قانون کے مطابق وہ وصیت ہونی چاہیے. جو قانون اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مقرر فرمایا ہے وہ وصیت اس قانون اور دستور کے مطابق ہونی چاہیے. حقا علی المتقین، یہ کام یعنی وصیت کرنا متقی لوگوں کے لیے ضروری ہے. اب ہم تو نہیں سمجھتے کہ وصیت کی کتنی زیادہ فضیلت ہے. اول تو وصیت ہمارے شیڈیول میں ہوتی نہیں ہے، اس لیے کہ چونکہ ہمیں مرنے کا یقین نہیں ہوتا. ہمارے ذہن میں جو موت کا ایک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جوانی سے بڑھاپا، بڑھاپے سے پھر بیمار ہوں گے، پھر علاج معالجہ ہوگا، پھر رشتہ دار اور ورثاء اور اولاد پوچھے گی کہ آپ کی کیا وصیت ہے، تو پھر ہم وصیت کر دیں گے. جبکہ ایسا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مرنے کے لیے بوڑھا ہونا شرط نہیں ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. وصیت کی حدیث مبارکہ میں فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس نے اپنے پاس وصیت لکھ کر رکھی ہوئی تھی، پہلے سے ایک ایک معاملہ اس نے لکھ کر رکھا ہوا تھا وصیت کے انداز میں، تو فرمایا کہ اس کی موت سنت طریقے پر آئے گی. اور دوسری فضیلت فرمایا کہ اس کی موت تقویٰ پہ آئے گی اور اس کو شہادت کا ثواب ملے گا. جو آدمی اپنی وصیت مرنے سے پہلے لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا وہ بندہ کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے.
یہ فضیلت ہے وصیت کی۔ وصیت کا مکمل قانون اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات کا ذکر فرمایا۔ سب سے زیادہ تفصیلی جو وصیت کا قانون ہے وہ سورہ نساء کے اندر موجود ہے، لیکن یہ سورہ بقرہ کی آیات ہے۔ سورہ نساء کی ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ کے اندر اجمالی طور پر قانون وصیت دیا تھا، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب سورہ نساء کی آیات نازل ہوئیں تو پھر یہ حکمی طور پر منسوخ ہو گئی، یعنی اب جو قانون وصیت ہے وہ سورہ نساء کی آیات کے مطابق ہے، سورہ بقرہ کی آیات کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، بعض حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن میں ان آیات کا بھی اور ان آیات میں بیان کیے گئے حکم کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے۔ اب سورہ نساء کی جو آیات ہیں جس میں قانون وصیت بیان کیا گیا ہے، اس میں ایک ایک وارث کا حصہ بیان کیا گیا ہے۔ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، یہاں پر اجمال ہے کہ جس آدمی کو یہ پتہ ہو کہ میں نے مرنا ہے اور وہ مر رہا ہو اور وہ کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کرے، والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ اب میں نے عرض کیا کہ بعض مفسرین جیسا کہ کہتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیات سے یہ آیات منسوخ ہو گئی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے ورثاء ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، کچھ ایسے رشتے ہیں کہ جن کے حصے مقرر کر دیے، جیسے بیٹا بیٹی، ماں باپ، بیوی، یہ وہ رشتہ دار ہیں کہ جن کے حصے مقرر ہیں۔ حصے مقرر ہونے کی وجہ سے بندہ اپنی طرف سے ان کے لیے کوئی وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا حصہ مقرر ہے، ان کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، جن کے حصے مقرر نہیں ہیں ان کے لیے اپنے مال میں سے 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ جیسے بیٹا ہے، بیٹے کو 2 حصے ملنے ہیں، اب اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے بیٹے کو 2 حصوں کے علاوہ مزید اتنا تم نے دینا، یہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، جن کا حصہ قرآن میں مقرر نہیں ہے ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، جیسے بھائی ہے، جیسے پوتا ہے، یا اسی طرح دیگر نیچے فروع کی رشتہ داریاں آ جاتی ہیں، تو جن کے حصے مقرر نہیں ان کے لیے وصیت ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ بعض مفسرین کے مطابق ایسا بھی ہے کہ یہ وصیت والی آیات منسوخ نہیں ہوئی، جیسے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ والدین کے لیے وصیت کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، حالانکہ والدین کے حصے قرآن مجید نے مقرر کیے۔ وہ خود اپنی مثال دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ایک معاملہ پیش آیا کہ مجھے اپنی ماں کے حق میں وصیت کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ماں غیر مسلم تھی، یہ چونکہ سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، یہ اسلام کی طرف راغب ہوئے، اسلام قبول کر لیا، لیکن ماں ان کی آخری دم تک سکھ مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور ان کے والدین یعنی ماں باپ دونوں سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ حدیث مبارکہ کے مطابق کافر مسلمان کی وراثت کا حقدار نہیں ہے، تو اس لیے میرے مرنے کے بعد میری ماں تو میری وراثت سے محروم رہ جائے گی اور میری ماں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر ماں کے لیے وصیت کر دی۔ تو اس لیے بس اوقات حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں کہ جن کے حصے مقرر ہیں ان کے لیے بھی وصیت کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جیسا کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے یہاں پہ مثال دی ہے۔ اب یہاں پر قرآن مجید میں کئی جگہ پر کیا ہے، وصیت کا قانون بیان ہوا ہے اور فلاں فلاں رشتہ دار کے لیے اتنا حصہ مقرر کیا گیا ہے، لیکن یہ جتنے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے جو حصے ہوتے ہیں وہ 2 چیزوں کے بعد ہوتے ہیں۔ پہلی چیز من بعد وصیہ، سب سے پہلے اس کی وصیت پوری کی جاتی ہے، اور اس کے بعد وتوصون بہا الدین، اس کا قرضہ ادا کیا جاتا ہے۔ قرضہ اور اس کی وصیت پورا کرنے کے بعد جو باقی بچتا ہے یہ ورثاء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اگر ہم تفصیل میں جائیں تو پھر اس کی تفصیل یوں ہے کہ سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے اسی کے ترک اور وراثت میں سے۔ ہاں، اگر کوئی اپنی طرف سے ادا کرنا چاہیے علیحدہ بات ہے بطور احسان کے،
اگر اس کے ترکے میں سے اور وراثت میں سے کرنا ہے یہ علیحدہ بات ہے. اس کے بعد پھر قرضہ ہوتا ہے، اس کے بعد وصیت ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی عبادات کا فدیہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ ورثاء میں تقسیم کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ترکے اور وراثت کا لفظ مرنے کے بعد استعمال ہوتا ہے، زندگی میں استعمال نہیں ہوتا. اگر بندہ اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے جو کچھ کسی کو دینا چاہے وہ دے سکتا ہے، لیکن جب وہ فوت ہو گیا اب اس کے بعد وراثت اور ترکے کا لفظ بولا جائے گا. اب کوئی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، جو حصہ قرآن نے مقرر کیا ہے اسی قرآن کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق حصے دیے جائیں. اب اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ وصیت کس چیز کی کرنی چاہیے. تو علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حقوق العباد سے متعلق یہ وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے، جس میں سر فہرست حقوق العباد کا مسئلہ ہونا چاہیے. حقوق العباد میں سب سے پہلے یہ چیز آتی ہے، اگر کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے تو وہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ میں نے اتنا کسی سے قرضہ لیا ہے، اور میرے مرنے کے بعد اگر معاملہ ایسا بن جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے آپ نے قرضہ ادا کرنا ہے. اسی طرح اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، اب زندگی کے اندر وہ ہچکچاتا رہا کہ میں اس سے کیسے معافی مانگوں، یا یہ تھا کہ میں اس کے پاس معافی مانگنے کے لیے جاؤں گا ہو سکتا ہے مجھے یہ معاف نہ کرے، اب لکھ کے جائے کہ میں نے زیادتی کی تھی فلاں بندے کے ساتھ، زندگی کے اندر معاملہ کچھ ایسا نہیں بن سکا معافی تلافی کا، اس لیے میرے مرنے کے بعد ہو سکتا ہے اس کا دل نرم ہو جائے تو میری طرف سے جا کے اس سے معافی مانگ. تو سب سے پہلے قرضہ، اور اس کے بعد اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو یہ معاملہ ضرور لکھنا چاہیے. اور اس کے بعد حقوق العباد میں یہ بات آتی ہے کہ کسی کا حق غصب کیا ہے تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے. بیوی کا حق دینا ہے، بیٹوں کا حق دینا ہے، بہنوں کا حق دینا ہے، بھائی کا حق دینا ہے، کسی پڑوسی کا دینا ہے. زندگی کے اندر ہو جاتے ہیں 100 معاملات، لیکن بندہ زندگی کے اندر وہ نہیں کر سکتا. اب مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ وصیت میں اس چیز کا تذکرہ کر کے جائے کہ میں نے فلاں کا حق غصب کیا تھا اور اس کی ادائیگی کس انداز میں ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پر آتا ہے حقوق اللہ، حقوق العباد کے بعد یہ وصیت لکھنے کا طریقہ کار. حقوق اللہ کے اندر وہ سر فہرست اپنی عبادات کو رکھے، اور اپنی عبادات بھی وہ جو دنیا کے اندر کسی بھی وجہ سے وہ ادا نہیں کر سکا تھا اب اس کو احساس ہو رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر حج اس کے ذمہ تھا وہ نہیں کر سکا، لکھے حج میرے اوپر فرض تھا میں نہیں کر سکا، میری جگہ کسی کو فوراً حج کروایا جائے. زکوٰۃ اس کے ذمہ تھی، 2 سال 3 سال گزر گئے سستی میں وہ زکوٰۃ نہیں دے سکا، وہ لکھے کہ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اتنے سالوں کی زکوٰۃ میری بنتی تھی. اسی طرح روزے وہ نہیں رکھ سکا تو اس کو چاہیے کہ وہ لکھے میرے ذمہ اتنے سالوں کے روزے باقی ہیں یا اتنے روزے باقی ہیں اور ان روزوں کا فدیہ آپ نے ادا کرنا ہے. میرے ذمہ اتنی نمازیں باقی ہیں اور وہ نمازوں کا فدیہ آپ نے میری طرف سے ادا کرنا ہے. اور تیسرا جو وصیت میں لکھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ رفاہی کاموں سے متعلق ہوتا ہے. کسی مسجد، مدرسے یا کسی ویلفیئر کے کام کو اس نے کچھ لینا دینا ہے تو وہ اپنی وصیت نامے کے اندر یہ ذکر کرے کہ میرے وراثت میں سے یا پیسوں میں سے یا پراپرٹی میں سے فلاں مسجد کو، مدرسے کو یا ہسپتال کو یا فلاں خیراتی ادارے کو اتنا آپ نے میرے ترکے میں سے دینا ہے. یہ تیسرے نمبر پر چیز آ گئی. اور چوتھے نمبر پر ہوتا ہے کہ وہ یہ وصیت کر کے جائے کہ میرے کفن دفن میں تاخیر نہیں کرنی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل واضح طور پہ فرمان موجود ہے کہ جب 3 چیزوں کا وقت ہو جائے تو پھر اس میں تاخیر نہ کیا کرو. فرمایا کہ فرض نماز کا وقت ہو جائے تو فرض نماز کی ادائیگی میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. جنازہ تیار ہو جائے تو جنازہ ادائیگی اور اس کی تدفین میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اور جب بچہ اور بچی بالغ ہو جائیں اور جوڑ کا مناسب رشتہ مل جائے تو پھر نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر تینوں سے غفلت برتی جا رہی ہے. جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے وہ تو پڑھ لیتا ہے، لیکن جس کی جماعت رہ جاتی ہے نا پھر وہ گھڑی کی طرف ہی دیکھتا رہتا ہے، ابھی تو نماز میں ٹائم باقی ہے، کوئی نہیں 5 منٹ بعد پڑھ لوں گا، 10 منٹ بعد پڑھ لوں گا. یہاں تک کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے یا نماز کا وقت نکلنے کے قریب ہو جاتا ہے اور پھر وہ فرض نماز ادا کرتا ہے. اور ہمارے جنازوں کا جو حال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، باقی شادیوں اور نکاحوں کا جو حال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت فرمائی تھی اور فرمایا تھا، نصیحت فرمائی تھی کہ علی ان 3 کاموں میں تاخیر نہیں کرتی. تو لکھ کے جائے، وصیت کر کے جائے اپنے ورثاء کو کہ میرے کفن دفن کے اندر کیا ہے
یہ رسومات، یہ بدعات، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بس جتنا جلدی ہو سکے میرے تعلق والوں کو اطلاع کر کے میرا جنازہ پڑھا کے مجھے کفن دے کے اور مجھے دفن کرنے کی کوشش کرنی۔ اور پانچویں چیز، بدعات سے بچنے کی ورثاء کو تلقین کرنی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی کسی قسم کی بدعت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ یہ وصیت نہیں کر کے جائے گا اور اس کے ورثاء بعد میں یہ بدعت کریں گے تو بہرحال اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ روک کے جائے، منع کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے کوئی رسم نہیں کرنی، کوئی بدعت نہیں کرنی، سنت طریقے کے مطابق جو میرا عمل ہے وہ میرے مرنے کے بعد سارا کرنا۔ اور چھٹا ہے اولاد اور متعلقین کو وصیت کر کے جائے، میرے فلاں بچے کو حافظ قرآن بنا دینا، اس کو دین کی طرف لگا دینا، یا اس کی تعلیم کا یہ معاملہ ہے، میری بچی کو عالمہ بنانا ہے، حافظ قرآن بنانا ہے، اور اپنے متعلقین کو دین پر قائم رہنے کی وصیت کر کے جائے کہ دیکھو میرے بعد نماز نہیں چھوڑنی، مسجد کے ساتھ تعلق یہ نہیں توڑنا، مسجد میں جاتے رہنا ہے، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، دین والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اللہ والوں کے ساتھ اپنی محبت کو برقرار رکھنا ہے۔ تو یہ وصیت لکھنے کا طریقہ کار ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جو وصیت لکھنے کے اندر عام طور پر لکھی جاتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قانون وصیت ویسے تو سورہ نساء کے اندر ہے، لیکن اجمالی طور پر وصیت کا قانون اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ کی ان آیات میں نازل فرمایا۔ تو وصیت کس کے لیے ہوتی ہے؟ جس کا حصہ نہیں ہوتا، جس کا حصہ مقرر ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہوتی۔ باقی انشاءاللہ اس کی مزید کل وضاحت کریں گے۔ اللہ ہم سب کو دین متین کی سمجھ نصیب فرمائے۔